لاٹھی اور گولی کی سرکار اور جبر کے ساتھ لوگوں کی آواز دبانا ایک قابل مذمت ہے۔ ناروا سلوک نہیں کرے۔ چند پارٹیوں پہ مکمل طور پہ پابندی ہے۔ اپوزیشن لیڈر بن گئے، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا ابھی تک باقاعدہ عمران خان صاحب نے تو بنا دیے، لیکن آگے بہت سی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو معاشی قتل سے بھی یہ لوگ گریز نہیں کر رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں نہیں، کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے، کوئی بیان تحریر و تقریر نہیں کر سکتا ہے، تو سیاسی جمہوری جماعتیں سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہاں پہ عملی طور پہ مارشل لا میں پریس کانفرنس نہ کرنے دینا اور جلسے کی اجازت نہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے اور قابل نفرت عمل ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف 8 فروری کے 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے اپنا مینڈیٹ ان کو دیا، پذیرائی لوگوں نے ان کو دی، اور پاپولر لیڈر عمران خان صاحب ہیں۔ اس کے باوجود عوام کے احساسات، امنگوں اور جذبات کی قدر نہ کرتے ہوئے ماورائے قانون، ماورائے آئین، گرفتاریاں، ناانصافیاں، جمہوریت اور جمہوری اداروں کے خلاف سازشیں کرنا اور لاٹھی اور گولی کی سرکار اور جبر کے ساتھ لوگوں کی آواز دبانا ایک قابل مذمت ہے۔ کوئی اس ملک کا خدمت نہیں کر رہا ہے۔ اگر واقعی یہاں پہ جمہوریت ہے تو آپ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اجازت دیں، ناروا سلوک نہیں کرے۔ چند پارٹیوں پہ مکمل طور پہ پابندی ہے، ان کے جلسوں کی اجازت دینے پہ ڈیلے ٹیکٹس۔ میں بھی آپ کو 2 ستمبر کا جو واقعہ ہوا سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے جلسے میں، اگر بروقت اجازت دیتے، صحیح سیکیورٹی دیتے تو یقین جانیں ایسے حالات نہیں پیدا ہوتے۔ تو بات یہ کہ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان جس طریقے سے رحیم جیاتوال صاحب نے بات کی کہ اپوزیشن کے حوالے سے، میں آج سے 15 دن پہلے رحیم جیاتوال صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مشر اپوزیشن لیڈر بن گئے، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا ابھی تک باقاعدہ عمران خان صاحب نے تو بنا دیے، لیکن آگے بہت سی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راجہ صاحب کے حوالے سے بھی سینٹ میں یہی ٹیکٹس کر رہے ہیں۔ اب 2 پریس کانفرنس اس سے قبل داؤد شاہ صاحب نے کی، اس میں بھی تمام جماعتیں کے لوگوں نے اپنا واضح پیغام دیا، واقعی جمہوریت ہے تو آپ جلسہ کرنے دے دیں۔ اور عدالت عالیہ کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے بھی بتایا کہ جو 3 جگہ انہوں نے مختص کی ہے، گورنمنٹ نے خود مختص کی ہے، وہاں پہ سیاسی جمہوری پارٹیاں جا کے جلسہ کرے، آئین انہیں اجازت دیتا کہ جلسہ کرے، اظہار رائے کرے، جمہوری حق کا ان کا، یا واضح طور پہ آج فارم 47 کے حکمران یہ واضح طور پہ بتائے بھائی یہاں پہ مارشل لا ڈکلیئر کریں کہ بھائی کوئی جمہوریت نہیں، کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں، کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے، کوئی بیان تحریر و تقریر نہیں کر سکتا ہے، تو سیاسی جمہوری جماعتیں سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہاں پہ عملی طور پہ مارشل لا ہے۔ تو جس طریقے سے ابھی ہمارے اچکزی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج بلوچستان میں بارڈرز کے حوالے سے حقیقتاً ہم لوگ یہاں پہ جو بلوچستان میں زراعت یا مالداری یا جو بارڈرز تھے، چاہے ایران کا بارڈرز ہو، افغانستان کا بارڈر ہو، اس بادینی سے لے کے چمن، بادینی، تفتان، ماشکیل، پنجگور، گوادر، جیونی، بلیدہ، مند، تربت، یہ تمام بارڈرز بند کیے گئے ہیں۔ اور وہاں پہ جو ہندوستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ مکمل طور پر اس بارڈر کاروبار شروع ہے، ریل پیل شروع ہے، تجارت شروع ہے، ٹریڈ شروع ہے، جبکہ ہمیں ہمارے لوگوں کو معاشی قتل سے بھی یہ لوگ گریز نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان محکوم اقوام کو، ان ترقی پسند جماعتوں کو، اس روشن خیال جماعتوں کو، جو جمہوری جماعتیں ہیں، جو رجسٹرڈ جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک
قابل مذمت